ایک مرتبہ ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل پڑی جاہلیت کی کہ ہم نے جاہلیت کا دور کیسے گزارا ہے۔ کرتے کرتے بات آئی کہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا کبھی تم نے غیر اللہ کو سجدہ کیا؟ کبھی بت کے سامنے گئے تھے؟ کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے؟ کبھی اپنی حاجت ضرورت اس کے سامنے رکھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایک بار بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب میں سن بلوغت کو پہنچا، جوانی کی عمر کو پہنچا، میرے والد نے ابو قحافہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک بت کدے کے اندر لے گئے اور وہاں پر مجھے چھوڑ کر آ گئے۔ وہاں پر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بلند جو ہیں معبود ہیں، یعنی اس کی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ الفاظ ان کے سامنے رکھے کہ کہیں ان کو ہلکا نہ سمجھ بیٹھنا، یہ بہت بلند مرتبے والے معبود ہیں۔ کہتے ہیں والد مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اندر بت کدے میں داخل ہوا، ایک بت کے پاس چلا گیا، میں نے کہا دیکھو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو، میں ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، تو مجھے پہننے کے لیے لباس دے دو۔ کہتے ہیں جواب کچھ نہ آیا، میں نے پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، وہ نیچے گر گیا۔ اب دیکھیے اسلام نہیں ہے، ابھی جاہلیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، لیکن کیا ہے اللہ نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی ہے، اس فطرت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ غیر اللہ کسی کام کے نہیں، یہ نہ مجھے کھانا دے سکتے ہیں نہ لباس دے سکتے ہیں، تو پھر آخر میں ان کو کیسے بلند تر معبود مان لوں؟ کیوں میں ان کے سامنے رکوع سجود کروں؟ کیوں ان کے سامنے میں جھک جاؤں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک مرتبہ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔